آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ 1 اپریل سے نیا ٹیکس نظام نافذ، نقد رقم اور جائیداد معاملات پر سخت اصول۔ بینکوں میں نقد رقم جمع یا نکلوانے، جائیداد اور موٹر گاڑیوں کی خریداری، ہوٹلوں اور ریسٹورانٹوں کے بلوں کی ادائیگی اور دیگر مالی معاملات میں پین سے متعلق موجودہ قواعد میں جلد تبدیلی متوقع ہے۔ حال ہی میں جاری مسودہ انکم ٹیکس رولز 2026 میں پین کارڈ کو درج کرنے کی حدوں میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔ ان تجاویز پر متعلقہ فریقوں سے مشاورات اور آراء حاصل کرنے کے بعد نظر ثانی کرتے ہوئے ضروری ترامیم کی جائیں گی اور مارچ کے پہلے ہفتے تک مرکزی بورڈ براہ راست ٹیکسس یعنی CBDT قواعد کو حتمی شکل دے گا۔ مرکزی وزارت فائنانس کے ذرائع نے یہ بات بتائی۔ 1 اپریل سے نافذ العمل نئے مالی سال 2026-27 کے آغاز کے ساتھ ہی موجودہ انکم ٹیکس ایکٹ 1962 کی جگہ نریندر مودی حکومت انکم ٹیکس ایکٹ 2025 نافذ کرنے جا رہی ہے۔ نئے قانون میں قواعد کی تعداد 511 سے گھٹا کر 333 اور فارموں کی تعداد 399 سے کم کر کے 190 کر دی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں نئے انکم ٹیکس رولز کا مسودہ بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی فرد کے ایک یا زائد کھاتوں میں مالی سال کے دوران 10 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کی نقد جمع کرنے یا نکالنے پر پین کی تفصیلات لازمی ہوں گی۔ موجودہ ضابطے کے مطابق ایک دن میں 50,000 روپے سے زیادہ نقد جمع پر ہی پین کارڈ درکار ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل سمیت تمام گاڑیوں کی خریداری میں قیمت 5 لاکھ روپے سے تجاوز کرنے پر خریدار کو پین کارڈ دینا ہوگا، جبکہ فی الحال موٹر سائیکلوں کے لیے پین دینا ضروری نہیں۔ ہوٹل، ریسٹورانٹ، کنونشن سینٹر یا بینکوٹ ہال کی ادائیگیوں اور ایونٹ مینجمنٹ سے متعلق 1 لاکھ روپے سے زائد ادائیگی پر پین دینا ہوگا۔ اس وقت 50,000 روپے سے زیادہ بل پر پین کارڈ دینا لازمی ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت، تحفہ یا مشترکہ ترقیاتی معاہدوں میں اگر مالیت 20 لاکھ روپے سے زیادہ ہو تو پین کارڈ لازمی ہوگا، جبکہ موجودہ حد 10 لاکھ روپے ہے۔ کسی بیمہ کمپنی کے ساتھ اکاؤنٹ پر مبنی لین دین شروع کرنے کے لیے بھی پین کارڈ دینا لازمی ہوگا۔ فی الحال زندگی بیمہ پر پریمیم سالانہ 50,000 روپے سے زیادہ ہونے پر پین کارڈ درکار ہے۔ سرکاری گاڑیوں پر ٹیکس سے مستثنی مراعات اور مفت کھانے کی مالیت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے ملازم کو مفت کھانے اور بغیر الکحل مشروبات کی فراہمی کی قدر 200 روپے مقرر کی گئی ہے۔ 1.6 لیٹر سے کم انجن والی کاروں کے لیے ماہانہ الاؤنس ڈرائیور سمیت 8,000 روپے اور اس سے بڑی گاڑیوں کے لیے 10,000 روپے مقرر ہوگا۔ ہاؤس رینٹ الاؤنس یعنی HRA کے دعوے کے لیے میٹرو شہروں کی فہرست میں حیدرآباد، بنگلور اور پونے اور احمد آباد کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ اس وقت یہ سہولت صرف دہلی، ممبئی، چنئی اور کولکتہ تک محدود ہے۔ کرپٹو ایکسچینجز کو انکم ٹیکس محکمے کے ساتھ معلومات کا تبادلہ لازمی کرنا ہوگا۔ الیکٹرانک ادائیگی کے نظام میں مرکزی بینک کی ڈیجیٹل کرنسی CBDC کو شامل کیا جا رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ پاکستان نے ہندوستان کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لیا۔ حکومت پاکستان نے 15 فروری کو کولمبو میں ہندوستان کے خلاف ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے گروپ میچ میں ان کی ٹیم کے بائیکاٹ کے فیصلے کو واپس لے لیا ہے۔ حکومت پاکستان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ دوست ممالک کی درخواست کے پیش نظر انہوں نے پاکستانی ٹیم کو ہندوستان کے خلاف میچ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ BCB اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC کے درمیان گزشتہ چند دنوں سے ہندوستان کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے پاکستان حکومت کے فیصلے کو واپس لینے کے حوالے سے میٹنگز کا سلسلہ جاری تھا۔ اقتصادی نقطہ نظر سے
یہ اس ورلڈ کپ کا سب سے زیادہ منافع بخش میچ ہے۔ پیر کی شام پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا ہے کہ ہندوستان کے خلاف پاکستان کے میچ کا فیصلہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں آ سکتا ہے۔ اس سے چند منٹ پہلے آئی سی سی نے بھی ایک بیان جاری کیا جس میں اس نے بنگلہ دیش کے بارے میں اپنا موقف نرم کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیشی ٹیم پر T20 ورلڈ کپ کے لیے ہندوستان کے سفر سے انکار کرنے پر کوئی جرمانہ نہیں لگایا جائے گا۔ مزید یہ کہ انہیں 2028 سے یہ اعزازیے فوری جاری کرنے کویتا کا مطالبہ۔ دفتر تلنگانہ جاگرتی بنجارہ ہلز میں پریس میٹ سے خطاب کرتے ہوئے صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت کو اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے آئندہ بجٹ میں واضح فنڈز مختص کرنے چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ 1,99,000 ملازمتوں کی بھرتی کے لیے بجٹ میں گنجائش رکھی جائے اور فوری طور پر جاب کیلنڈر جاری کیا جائے۔ پسماندہ طبقات کے لیے سالانہ 20,000 کروڑ روپے مختص کرتے ہوئے BC سب پلان کا اعلان کرنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بلدی انتخابات میں عوامی مسائل کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا اور مہم گالی گلوچ اور الزامات تک محدود رہی۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس مرتبہ بہتر امیدواروں کو منتخب کریں اور جاگرتی امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ کویتا نے کہا کہ ریاست میں 116 بلدیات ہونے کے باوجود صرف ایک کو ہی انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کی منظوری ملی جبکہ بعض علاقوں کو ترجیح دی گئی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مختلف سیاسی جماعتیں کئی مقامات پر آپسی سمجھوتے کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق آنے والا بجٹ معیاری تبدیلی کا موقع ہے مگر حکومت نے آمدنی بڑھانے کے بجائے زمینوں کو فروخت پر انحصار کیا جس سے قرض اور مالی خسارہ بڑھ گیا۔ گزشتہ بجٹ میں پنشن کے لیے مختص رقم مکمل خرچ نہیں ہوئی جبکہ کانٹریکٹرز کو زیادہ ادائیگیاں کی گئیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ SC ST اور BC ڈکلیریشن کے مطابق فنڈز جاری کیے جائیں، پنشن کی رقم دگنی کی جائے، شہری علاقوں میں انرمہ مکانات کے لیے فنڈز فراہم ہوں اور آٹو ڈرائیورز، فنکاروں، کسانوں اور کرایہ دار کسانوں سے کیے گئے وعدوں پر عمل کیا جائے۔ یہ سنگی رائتو بھروسہ فوری طور پر جاری کرنے اور قرض معافی کے دعووں پر کھلی بحث کا بھی مطالبہ کیا۔ کویتا نے کہا ہے کہ طلباء کی فیس ری امبرسمنٹ کی بڑی رقم زیر التوا ہے جس سے خصوصاً طالبات متاثر ہو رہی ہیں۔ RTC میں عملے کی کمی، برطرفیوں اور برقی بسوں سے متعلق امور پر بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے ادارے کو حکومت میں ضم کرنے کا عمل تیز کرنے کی ضرورت بتائی۔ خواتین کو اسکوٹی اور سونا دینے کے وعدے پر فوری عمل کرنے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 2 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا مگر محدود تقرریاں کی گئیں، اس لیے باقی آسامیوں کے لیے بجٹ میں رقم مختص کرتے ہوئے امتحانات کا شیڈول جاری کیا جائے۔ مرکز کی بعض پالیسیوں پر ریاستی حکومت کی خاموشی پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے لیبر کوڈ کے خلاف ہونے والے بند کی حمایت کا اعلان کیا۔ ذات پات، مردم شماری، روزگار، ضمانت اور دیگر مسائل پر بھی وضاحت طلب کی۔ اقلیتی امور سے متعلق انہوں نے کہا کہ گزشتہ ادوار میں مختص بجٹ مکمل طور پر خرچ نہیں ہوا اور عملی اقدامات کی کمی برقرار رہی۔ ان کے مطابق موجودہ دور میں بھی اعلانات زیادہ اور عملی خرچ کم دکھائی دیتا ہے جس سے اقلیتوں کے مسائل جوں کے توں ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ رمضان المبارک قریب ہونے کے باوجود ائمہ و معززین کے اعزازیے زیر التوا ہیں اور رمضان تحائف کی فراہمی بھی شروع نہیں ہوئی۔ حکومت سے فوری توجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ رمضان کے پیش نظر مساجد و درگاہوں میں صفائی کے بہتر انتظامات، مفت برقی سربراہی اور سرکاری رمضان تحائف کی شفاف تقسیم کو یقینی بنایا جائے کیونکہ محض بیانات کافی نہیں ہیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ مائنارٹی کا بجٹ BRS میں بھی جو آیا وہ بھی پورا خرچ نہیں ہوا۔ انفیکٹ پورا مائنارٹی فائنانس کارپوریشن تبصرہ ہو گیا BRS کے حکومت میں۔ کانگریس آنے کے بعد اناؤنسمنٹ بڑا کرے لیکن خرچہ انہوں بھی اتنا ہی کرے، زیادہ کچھ خرچہ نہیں کرے۔ تو مائنارٹیوں کے واسطے دونوں سرکاروں کا ایک ہی رویہ رہا۔
और रही बात ओवैसी ब्रदर्स की, अब देखिए उन्होंने कैसे है, जैसा सनफ्लावर रहता ना भाई, सनफ्लावर सन के गोल गोल घूमते रहते, ओवैसी ब्रदर्स एमआईएम पार्टी पावर के गोल गोल घूमते रहते, जो भी पावर में जो भी इक़्तिदार में उनके साथ रहते हो। पहले तेलंगाना को अपोज करे, रॉयल तेलंगाना होना बोल के बोले, लेकिन जब तेलंगाना बना और केसीआर साहब हुकूमत में आए, जिनका मेन एजेंडा ही तेलंगाना फॉर्मेशन है, लेकिन उनके साथ मिलकर 10,000 पावर में शेयर करे। उस टाइम पे केसीआर साहब के वाह करते रहे, और अभी बिफोर दिस इलेक्शन 2023 से पहले उन्होंने क्या बुलाया रेवंत रेड्डी साहब को, इन्होंने आरएसएस के आदमी है बोल के बोले, लेकिन जब रेवंत रेड्डी साहब हुकूमत में आए तो उनके पास गए। अब इनका सीएमओ के पास आना जाना तो है, पावर के साथ आना जाना है, और ताज्जुब की बात यह है वहाँ ऊपर राहुल गांधी को उन्होंने क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यहाँ जुबली हिल्स इलेक्शन में रेवंत रेड्डी साहब के पास रह के कैंडिडेट भी नहीं लगा एमआईएम का, पूरा कांग्रेस का साथ दिया। तो इनके साथ है, जो भी इक़्तिदार में रहते हैं उनके साथ। तो मेरा इनसे रिक्वेस्ट ये है, आप सीएमओ के पास आपका आना जाना रहता, सीएमओ आपके बात सुनते बोल के आप दावा कर रहे हैं ना, तो इमीडिएटली रेवंत रेड्डी साहब को बोल के, अभी रमजान आ रहा ना भाई, 7-8 दिन में रमजान आ रहा, तो इमाम और मौजनों के जो भी पेंडिंग है वो इमीडिएटली दिलाइए, और इमाम और मौजनों को 6,000 से 12,000 करते बोल के बोले कांग्रेस गवर्नमेंट, आज तक नहीं करे 2 साल में। और आपको एक सवाल है मेरी एमआईएम पार्टी को और ओवैसी ब्रदर्स से, अब 2 साल से आप रेवंत रेड्डी साहब के साथ है, क्यों फिर एक भी बार रमजान का तोहफा नहीं दिलाया आप? अगर आप सरकार के साथ है, हुकूमत के साथ है, सीएम साहब आपके बात सुनते हैं, क्यों नहीं दिलाए? और क्या डेवलपमेंट है भाई ओल्ड सिटी में? मैं अभी हाल ही में ओल्ड सिटी में हमारा दौरा हुआ, बहुत गंदा पानी आता है, सिटी बस कहीं नहीं जाता, स्कूल्स ठीक नहीं है, रोड्स ठीक नहीं है। आप हर सीएम के साथ है, केसीआर साहब के साथ 10 साल थे, इनके साथ 2 साल है, क्या कर रहे फिर आप? डेवलपमेंट कहाँ है? अब आप पूरे हैदराबाद के सराउंडिंग के पास जाके बोल रहे एमआईएम को वोट डाले, क्यों डालना? ओल्ड सिटी में कैसा है डेवलपमेंट? क्या ओल्ड सिटी में रहते हैं क्या? ओवैसी ब्रदर्स ओल्ड सिटी में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, इनको खुद ताल्लुकात नहीं है ओल्ड सिटी से। अभी इन्हों बाहर जाके बोल रहे वोट देने के लिए। मेरा बोलना यह है कि इक़्तिदार में जो रहते हैं उनके साथ पावर आप शेयर कर रहे हैं, तो आप अपने कम्युनिटी के लिए कुछ कराइए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ कराइए। डेवलपमेंट वहां नहीं करा रहे और बड़े बड़े दावा कर रहे, तो जब रमजान। तेलंगाना में चारशंबे को बल्दी इंतखाबात की पोलिंग, तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात की पोलिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। रियासत की 7 कारपोरेशनों और 116 म्यूनसिपालिटियों के तहत आने वाले 2,996 वार्ड्स में इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 10,719 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां हर वार्ड में औसतन 4 उम्मीदवार इंतखाबी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। चारशंबा 11 फरवरी को सुबह 7 बजे से पोलिंग का आगाज होगा, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वोटों की गिनती 13 तारीख को इंतखाबी नताइज का ऐलान किया जाएगा। इस इंतखाबात में कांग्रेस 2538, बीआरएस 2478, बीजेपी 2252 और मजलिस 220 वार्ड्स और डिविजन्स में मुकाबला कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। ఒకసారి వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళు ఎట్లా సవరించడం చేస్తారు చూడండి.
حیدرآباد میں شیر کے دانت اور ناخن ضبط، 2 افراد ہوئے گرفتار۔ ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس DRI حیدرآباد زون کے حکام نے شیر کے ناخن اور دانت فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہے۔ 9 فروری کو نامپلی علاقے میں ایک ہوٹل پر دھاوا کرتے ہوئے شیر کے 2 دانت اور 7 ناخن ضبط کیے گئے اور 2 ملزمین کو حراست میں لیا گیا۔ خاص بات یہ ہے کہ DRI کے حکام نے خریدار بن کر ملزمین سے رابطہ پیدا کیا۔ ضبط کی گئی جنگلی حیات کی باقیات اور ملزمین کو مزید قانونی کارروائی کے لیے حیدرآباد سینٹرل فارسٹ رینج کے حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ تفتیش کے دوران ملزمان نے اعتراف کیا کہ انہیں یہ جنگلی حیات کی باقیات کیرلا ریاست سے تعلق رکھنے والے زکریا نامی شخص سے حاصل ہوئی ہیں، جو ان دونوں ملزمین کا قریبی دوست ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔